الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله صدق الله العظيم۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، جانور نہیں بنایا ہے، ہمیں انسان بنایا ہے۔ تو ہمارے اور جانور کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ یہ فرق دو طرح سے ظاہر ہوتا ہے، ایک انسان کے اخلاق سے اور ایک ایمان سے۔ افریقہ میں رہنے والے بہت سے انسان حیوان کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ حیوان کیسے زندگی گزارتا ہے؟ دو لذتوں کو پورا کرتا ہے، ایک پیٹ کی لذت کو اور ایک شرمگاہ کی لذت کو۔ جانور کھاتا ہی رہتا ہے اور جب کھا لیتا ہے تو وہ میل فیمیل ملتے ہیں، مذکر مؤنث ملتے ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اب انسان اگر صرف جانوروں والا کام کرے تو کتنی افسوسناک بات ہے۔ اس لیے ان لوگوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو ایمان قبول نہیں کرتے ہیں مگر ان کے اندر اخلاق رہتا ہے، ان کے اندر شرافت رہتی ہے، تو وہ شریف انسان کہلاتے ہیں۔ ایمان نہیں قبول کیا ہے لیکن شرافت ان کے اندر ہے، اخلاق ان کے اندر ہے۔ مثلا وہ سچ بولتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، کسی کو گالی نہیں دیتے ہیں، اپنے پڑوس سے جھگڑا نہیں کرتے ہیں، بھائی کا حق نہیں دباتا ہے، شراب نہیں پیتے ہیں، زنا نہیں کرتے ہیں۔ تو اب وہ اونچی زندگی گزار رہے ہیں جانوروں کے مقابلے میں۔ جو لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے ان سے اونچی زندگی یہ انسان گزار رہے ہیں، لیکن کلمہ نہیں پڑھا ہے تو ان کا درجہ مسلمانوں کا درجہ نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والوں کا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ جب انسان ایمان بھی قبول کر لیتا ہے تو اب اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے۔ ایمان قبول کرنا پیغمبروں کو اپنی نبوت پر بھی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، پیغمبر ایمان لے آئے اس چیز پر، اس کتاب پر جو ان کی طرف اتاری گئی۔ والمومنون، اور مومن بھی ایمان لے آئے۔ تو جب مومن ایمان لے آئے تو ان کا مقام، ان کا درجہ عام شریف انسانوں سے، عام با اخلاق انسانوں سے اونچا ہو گیا۔ ہمیں یہی پہچاننا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں،
ہم جانور نہیں ہیں، ہم افریقہ اور دوسرے ملکوں کے خراب قسم کے انسانوں کی طرح نہیں ہیں جو انسانیت کی سطح سے نیچے گر چکے ہیں، ہم ویسے نہیں ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم عام با اخلاق غیر مسلموں کی طرح نہیں ہیں۔ غیر مسلموں میں بھی با اخلاق لوگ ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا، ہم ویسے بھی نہیں، ہم اس سے اونچے ہیں کہ ہمارے اندر اخلاق بھی ہے اور ہمارے اندر ایمان بھی ہے اور ہمارے اندر شرافت بھی ہے، ہمارے اندر سچ بولنا بھی ہے، ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے عمل کرتے تھے ہم بھی اسی طرح سے نقل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جس طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے اپنی زندگی سنوارتے تھے، ویسے ہی ہم اپنی زندگی سنوارتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں جب آیت نازل ہوئی، شراب کی حرمت نازل ہوئی، تو اپنے اپنے گھروں سے لوگوں نے شراب کو زمین پہ پھینک دیا، نالوں میں ڈال دیا، سڑکوں پہ ڈال دیا ویسے ہی، اور کسی نے منہ نہیں لگایا۔ ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم نشے سے دور رہیں۔ آج ہماری نسل اسکولوں میں جا کر کے نشے میں پھنس رہی ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ بعض بچے اسکول میں نشہ بیچتے ہیں۔ یہ ایکو ختم کر دو۔ اسکول میں بچے نشہ بیچتے ہیں اور بچے خرید کر کے اس کو ہونٹوں کے نیچے رکھتے ہیں۔ جب ہونٹ کے نیچے نشہ رکھ لیتے ہیں تو ان کو 1-2 مرتبہ کے بعد عادت پڑ جاتی ہے، اب ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، ان کی کلیجی خراب ہو جاتی ہے، نشہ کرنے والوں کے گردے خراب ہو جاتے ہیں، اور نشہ کرنے والا ہر گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نشہ کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ ہر برائی کی جڑ نشہ ہے۔ ایک آدمی کو کہا گیا، ایک آدمی دشمن نے پکڑ لیا، شریف آدمی کو دشمن نے پکڑ لیا اور دشمن نے کہا کہ جان مار دوں گا، اگر تم بچنا چاہو تو 3 کاموں میں سے ایک کام کرو، یا تو ایک بچہ ہے اس کو قتل کر دو، یا اس بچے کی ماں سے زنا کرو، یا شراب پی لو۔ تو جو مجبور آدمی تھا، پھنسا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اگر جان مار دیں گے تو مغفرت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے یہاں مغفرت نہیں ہوگی، زنا کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، اور یہ برا راستہ اور بری عادت ہے، شراب ہے، اگر اس کو میں نے پی لیا تو اس کا گناہ صرف میرے تک رہے گا اور میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لوں گا۔ چنانچہ اس آدمی نے شراب پی لی۔ جب شراب پی لی تو شراب کے نشے کے بعد بچے کو بھی قتل کر دیا اور عورت سے بھی زنا کیا۔ تو یہ جو شراب ہے یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ حدیث شریف میں اسے ام الخبائث کہا گیا ہے، ساری برائیوں کی جڑ، یہیں سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں، برائیوں کی ماں ہے یہ۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ رہنا ہے اور اپنے بچوں کو
اسکول میں دھیان سے دیکھنا ہے کہ ہمارا بچہ نشہ تو نہیں کرتا ہے، پاس پڑوس میں جو بد اخلاق بچے ہیں ان بد اخلاق بچوں سے انہیں روکنا ہے۔ جب ہم روکیں گے بد اخلاق بچوں سے تو ہمارے بچوں کے اخلاق بلند ہوں گے، اونچے ہوں گے۔ بچپن میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ برے بچوں سے روکا جائے اپنے بچوں کو۔ اگر بچپن میں نہیں روکا گیا تو پھر بعد میں روکنے کا موقع نصیب نہیں ہوتا ہے، بہت پریشانی ہو جاتی ہے، عادت اور اخلاق سب خراب ہو جاتے ہیں، بچوں کی زبان خراب ہو جاتی ہے، بچے ایک دوسرے سے کھیلنے میں جوا کھیلنے لگتے ہیں، پہلے وہ گولی گولی سے جوا کھیلتے ہیں، پھر وہ پیسے سے جوا کھیلتے ہیں، پھر تاش کھیل کر کے جوا کھیلتے ہیں وغیرہ۔ اس طرح سے ہمارے بچوں کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم دکھایا ہے، ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر رہنا ہے، سیدھے راستے پر رہنا ہے، اور سیدھا راستہ نہایت اونچے اخلاق کا راستہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، مجھے بھیجا گیا ہے، میں بھیجا گیا ہوں استاد بنا کر کے۔ کاہے کا استاد بنا کر کے؟ اخلاق سکھانے والا بنا کر کے، قرآن سکھانے والا بنا کر کے۔ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میں اخلاق میں جو اونچے اخلاق ہیں ان کو میں مکمل کر دوں۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اونچی چیز ہو نہیں سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں کوئی عادت اور کوئی اخلاق اس سے اونچا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق دے کر کے اور سارے اخلاق میں سے بلند اخلاق دے کر کے اور ان کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جیسے آپ اشرف الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اسی طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الاخلاق کے حامل ہیں اور اتم الاخلاق کے مالک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو باتیں سکھائی ہیں ان باتوں پہ اگر رہیں گے تو ہم کامل مسلمان رہیں گے، ورنہ ہم ناقص ہو جائیں گے۔ میں یہاں پر یہی بتانے کے لیے آیا کہ اللہ کے نبی جتنے آئے سب نے اپنی نبوت پر بھی ایمان قبول کیا اور اللہ کی بھیجی ہوئی ساری چیزوں پر ایمان قبول کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اس آیت میں فرمایا آمن الرسول، یہ پیغمبر ایمان لا چکے ہیں۔ آمن الرسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لا چکے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، اس آیت پر، اس قرآن پر جو قرآن ان کے پروردگار کی طرف سے دیا گیا ہے۔ والمومنون، اور سارے کے سارے مسلمان ایمان لا چکے ہیں اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہے۔ جب ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم کو گناہ سے بچنا چاہیے۔ جب ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے۔ ہم جب قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو مسجد سے ہمارا دل جڑا رہنا چاہیے۔ پانچوں وقت ہمیں نماز کے لیے کافی فکر رکھنی چاہیے۔ اس کے بغیر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ قرآن پاک نے زکوٰۃ کی تعلیم دی ہے تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے ہیں۔ قرآن پاک نے ہمیں بار بار تلاوت کی تاکید کی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ خاص طور سے تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، تو ہمیں قرآن سے قریب ہونا چاہیے۔ اگر ہم قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اگر ابھی سیکھ نہیں رہے ہیں تو کانوں میں تلاوت سننا چاہیے۔ لوگ گانے سنتے ہیں اور اپنے دلوں میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔
اور اپنے دلوں میں گناہ پیدا کرتے ہیں، تلاوت قرآن سنا کریں۔ تلاوت قرآن سنیں گے قلب میں رونق پیدا ہوگی اور قرآن پاک کا نور پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے جتنے احکامات ہیں ان سارے احکامات کو ہم تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ پیغمبران بھی مانتے ہیں اور سارے مومنین بھی مانتے ہیں۔ کل آمن باللہ، ہر ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وکتبہ، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ورسلہ، پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، ہم مسلمان ہیں، آخری امت ہیں، ہم کسی نبی کی نبوت کا انکار نہیں کرتے۔ یہودی ہیں جو بہت سارے نبیوں کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، وہ زکریا علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، یہودی یحییٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، یہودی حضرت داؤد کو نبی نہیں مانتے، حضرت سلیمان کو نبی نہیں مانتے، اور حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے، حضرت محمد رسول اللہ کو نبی نہیں مانتے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبران ہیں جن کی پیغمبری کا یہودیوں نے انکار کیا۔ عیسائی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے ہیں۔ لیکن ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ تعلیم دی گئی ہے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، سب کو مانتے ہیں پیغمبر، سب کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور سب کو پیغمبر مانتے ہیں۔ ہم مکتب میں اپنے بچوں کو ایمان مفصل یاد کراتے ہیں۔ ایمان مفصل کو یاد کرانا، اس کے مضمون کو سمجھانا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ آج ارتداد سے یعنی اسلام چھوڑ کر کے لوگ دوسرے مذہب کو اختیار کر رہے ہیں، ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے مکتب میں بچوں کو بھیجیں اور ایمان یاد کرائیں اور ایمان مفصل یاد کرائیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتاب پر ایمان، آخرت پر ایمان، جزا اور سزا پر ایمان، مرنے کے بعد پر ایمان فرماتے ہیں۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں کلمہ کیسے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ 7 عقیدوں کو ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہے اور اپنی اولاد کو بتانا ہے، تاکہ ہمارا ایمان بھی مضبوط رہے اور ہماری اولاد کا ایمان بھی مضبوط رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔